لیکن چھپکلی اگر کسی لکوڈ میں، پانی میں یا کھانے کی چیز میں مر کر پھٹ جائے، یعنی گل سڑ کر پھٹے، تو 100 آدمیوں کے لیے اس کا زہر کافی ہے، بہت خطرناک ہے چھپکلی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 کی 3 پھول جیسی مدنی منیاں ہمیشہ کے لیے سو گئیں، کوہرام مچ گیا، ادھر ماں باپ کو اطلاع کی گئی، یہ بےتاب ہو گئے، حج کیے بغیر واپس یہ باب المدینہ آ گئے، کیونکہ اب 3 بچیاں نے سارا گھر سونا ہو گیا نا، 3 ہی بچیاں تھیں، سب کے سب سو گئی، تو یہ ظاہر ہے کہ نصیب میں حج بھی نہیں تھا۔ تو یوں بھی ہوتا ہے، کئی یوں بھی دیکھے گئے کہ بیچارے حج کے لیے جاتے ہیں لیکن بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو سن اسٹروک، لو ہو جاتی ہے، لو لگ جاتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے دم توڑ جاتے ہیں، بہت ساری لاشیں اٹھتی ہیں۔ مینا شریف میں پہنچ کر 8 ذو الحجہ کو ایک بار تو آگ لگی تھی، ہم نے لاشوں کے ڈھیر دیکھے تھے، وہ سارے بیچارے حاجی تھے، لیکن وہ میدان عرفات میں اور وہ حج کے مناسک ادا نہیں کر سکے۔ اگرچہ ان شہید ہونے والوں کی بڑی قسمت ہے کہ اب قیامت تک ہر سال حج کرتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا ان کو، کہ حج کے راستے میں نکل چکے تھے، فوت ہوئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان تو بہت کچھ ترکیبیں بناتا ہے، لیکن اس کے قسمت میں کیا کچھ نہیں پتا، بڑے بڑے پلاٹ لیتا ہے، بڑی بڑی اسکیمیں بناتا ہے، شیخ چلی کے پلاؤ پکاتا ہے، جب ٹوکرا ہلاتا ہے سارا نیچے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیرات مکمل ہونے والی ہوتی ہیں مگر مالک مکان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور نور علی نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے، یعنی جن کے دلوں میں بغض و کینہ ہو، اور رشتہ کاٹنے والے، رشتہ داروں سے جو رشتہ داریاں کاٹتے ہیں، اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے، اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ کتنی بدنصیبی ہے کہ ایسی رات کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں۔ بنی کلب یہ قبیلہ تھا جو بہت بکریاں پالتا تھا، ان کے بکریوں کے بالوں کی مثال دی گئی۔ لا تعداد مسلمان جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں شب براءت، مگر دیکھو کافر کی تو بخشش ہے ہی نہیں۔ مسلمان آپس میں جو عداوت اور کینہ رکھتے ہیں وہ غور کر لیں، اور حالت یہ ہماری کہ اگر ہم غور کرنے بیٹھیں گے نا، شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہو۔ کروڑوں میں آپ اگر غور کریں گے تو شاید ہی کوئی نکلے گا، کسی نہ کسی سے کینہ ضرور ہوگا، پڑوسی سے، برابر والے دکاندار سے، اپنے نوکر سے، اپنے سیٹ سے، اپنے کاریگر سے، اپنے کرایہ دار سے، اپنے مالک مکان سے، اپنے فلاں رشتہ دار سے، خالہ سے، چاچا سے، کسی نہ کسی آپ غور کریں گے نا، یا اسلامی بھائی سے، نگران سے، مبلغ سے، معلم سے، آپ غور کرتے چلے ہیں تو غور کریں گے نا تو کینہ کہتے ہیں دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو، دل میں خار بازی جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو ملے گی۔
تو دل میں اگر کینہ ہے تو اس کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی جائے اور اس سے صلح کی صورت نکالی جائے. جیسے رشتہ دار سے جو رشتہ داریاں کاٹنے والے، یہ تو اتنا عام ہے کہ جس کی حد نہیں. خالہ سے کیوں ناراضگی ہے بھائی؟ اس کے ہاں شادی ہوئی تھی تو اس نے ہمارے پورے گھر کو دعوت نہیں دی، اور دعوت بھی اچھی طرح نہیں دی، کاٹ بھجوا دیا. ہم جانے بیٹھے ہیں ان کے یہاں، ہم نے ان کو پورے گھر کو دعوت دی تھی اور انہوں نے لکھا کہ آپ کے گھر کے 2 آدمیوں کو دعوت ہے. تو کیسی ٹھنتی ہے نا، ایسی خار بازی، پھر نام ڈالتے ہیں برے الٹے سیدھے، اور برائیاں، غیبتیں، تہمتیں، چغلیاں. سگی خالہ سے لگے ہیں، خالو سے لگے ہیں، چچا سے لگے ہیں، ماموں سے لگے ہیں، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے. آج شاید ہی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا پورا جتنا بھی خاندان اور اس کی شاخیں ہم میں بالکل اتحاد ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں. شاید ہی کوئی ہو. بھائی بھائی میں نہیں بن رہی، بھائی بہن میں لڑائی، ماموں بھانجے میں لڑائی. آپ دیکھ لیں، اپنے اوپر غور کر لیں کہ اپنی کس کس سے بنی ہوئی ہے. اگر اپنی خیریت چاہتے ہیں، شب برات ابھی آنے والی ہے، آج اور ابھی سے صلح کی ترکیب شروع کر دیں. آپ پوری اپنی ترکیب بنائیں صلح کی، طنز کر کے نہیں. بھائی اب معاف کرنا، معافی مانگتا اور معاف کرے گا کہ نہیں؟ اس طرح معافی نہیں مانگی جاتی. ندامت، شرمندگی، عاجزی، ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پر ہاتھ لگا کر، اپنی بھول قبول کر کے، خیر میری بھول تو نہیں ہے مگر یار میں معافی مانگتا ہوں، جان چھوڑے گا. تو اس طرح معاف نہیں ہوگا، نہ وہ معاف کرے گا، نہ اس کا دل صاف ہوگا. جب تک ہم اپنی بھول قبول کر کے عاجزی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. ہم ساری عاجزیاں کر لیں، رو دھو کر، گڑ گڑا کر منع، اس کے باوجود اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اب یہ کہ ہم چھوٹے پڑیں. پھر بھی ہم اب بغض و کینہ رکھ کر اب پھر اس کے خلاف جھنڈا چڑھا لیں ہم، کہ اگر وہ نہیں مانتا، معاف نہیں کرتا تو آپ نے پھر جھنڈا چڑھا دیا، اعلان جنگ کر دیا کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا اس کو. میں نے اتنا گڑ گڑایا، اس کو ہاتھ جوڑے اس کے سامنے. میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑوں، بادشاہ کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑوں. میں نے اس کے سامنے ہاتھ اب نہیں چھوڑوں گا، اب نہیں چھوڑوں گا. تو گئے کام سے. آپ امیر المؤمنین حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 15ویں شعبان المعظم کی رات اکثر باہر تشریف لاتے. ایک بار اسی طرح شب براءت میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا. ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا داود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 15ویں شعبان کی رات آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی، اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرطے کہ دعا کرنے والا اشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن، نجومی، ظالم پولیس والا، حاکم کے سامنے چغلی کھانے والا، گویہ اور باجا بجانے والا نہ ہو. پھر یہ دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، اے داود کے رب، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دے. سبحان اللہ. سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے وہ تو اسے بخش دے. اللہ اکبر. مگر بعض گناہ گاروں کا بھی آپ نے پتہ دیا، اور وہ گناہ گار جو ہیں ان کو پھر آپ سن لیں، اشار ظلمن ٹیکس کر لینے والا، جادوگر، کاہن، نجومی اور پولیس والا جو ظالم ہو، حاکم کے سامنے چغلی کھانے والا، گویہ یعنی گویہ بھی جو گانے گاتے ہیں گویے، اور باجا بجانے والا. آج کل باجے بھی، گانے باجے سے تو اللہ بچائے، بس کون سا گھر خالی ہے آج کل، اللہ کرم کرتے، بہت کم گھر بچے ہوں گے. اور باجا بجانے والا
نہ ہو